ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مقام پہ اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرے، پیار کرے، فاتبعونی، نبی علیہ السلام کی ہم پیروی کریں، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں۔ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جب ہم پیروی کریں گے نبی علیہ السلام، نبی پاک کے ساتھ محبت کریں گے، پیار کریں گے، نبی پاک کی اطاعت کریں گے، پھر اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور ہمارے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے گا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ پیروی نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور نبی علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتے، قرآن مجید میں اللہ پاک نے ان کے لیے بھی اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اطاعت کرو، فرما برداری کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، ہماری خلاف ورزی کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کر لینا۔ اسی حدیث سے، اسی آیت سے ہمیں سمجھ آتی ہے، ایک بار نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو صحابہ کو دیکھا، صحابہ مسجد نبوی کے کھڑے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بیٹھ، صحابہ کے کانوں کے اندر آواز تو صحابہ اور اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ نبی پاک نے دیکھا کہ صحابہ تو مسجد بیٹھے ہیں، ایک صحابی ہے جو مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے آگے جگہ نہیں ملی، تو ادھر بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے آقا علیہ السلام جی، آپ نے خود تو کہا ہے کہ بیٹھ جائیں، میرے کانوں کے اندر آواز گئی ہے تو میں بیٹھ گیا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں عبداللہ، میں نے آپ کو نہیں کہا، میں نے تمام صحابہ کو کہا ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام جی، اگر تمام صحابہ کو کہا ہے تو میں بھی عبداللہ ان صحابہ کے اندر شامل تھا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اچھا یہ بات، فرمایا آقا علیہ السلام جی اگر میں ایک قدم بھی آگے اٹھاتا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہیں میرے اعمال نہ ضائع ہو جاتے۔ ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہم ایک دن میں کتنے قدم ایسے ہیں جو اٹھاتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ناراضگی ہے، نبی علیہ السلام کی بھی نافرمانی ہے۔ ہم غور کریں، وہ صحابی تھا، اس کو کہا بھی نہیں، تمام صحابہ کو کہا ہے، اس صحابی کے کانوں کے اندر آواز گئی، کہیں میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا، کہیں میری نیکیاں نہ ضائع ہو جائیں، میرے اعمال نہ ضائع ہو جائیں۔ اسی پورے دن اندر پتہ نہیں ایسے کتنے کام کرنے ہیں جڑے کام نبی پاک کو نبی علیہ السلام ایسے کاماں تو نبی پاک نے روکیا ہوئے، اور ایسے کام اسی کرتے ہیں جندے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکیا ہوئے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ہم اپنی نیکیاں ضائع کر لیتے ہیں۔ اگر ایک دن میں ہم 4 نمازیں پڑھیں، 5ویں نماز نہ پڑھیں، کوئی ایسے کام کریں نیکیاں ضائع ہو جائیں ہماری، پھر نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہماری۔ اور آخری آیات سناؤں آپ کو، بات ختم کروں۔ نبی علیہ السلام کے سینے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، فرما برداری کی، کل قیامت کا دن ہوگا، ان لوگوں کو صحابہ کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، ان لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اور یہ کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے اطاعت کی۔ ہمیں سمجھ آتی ہے اس درس سے کہ 2 آیات جو میں نے سنائی ہیں آپ کو، 3 آیات، دوسری آیات سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم کوئی ایسا قدم بڑھائیں، ایسا قدم اٹھائیں جس سے نبی پاک کی ناراضگی ہو، اللہ کی ناراضگی ہو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ہمارے اعمال نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اور دوسری آیت سے سمجھ آتی ہے جنہوں نے فرما برداری کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، صحابہ کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔